حضور نے فرمایا تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے، تو جب آپ چلنے کا ارادہ کریں تو آپ دیکھیں کہ اس طرح چلیں کہ خدا رسول آپ سے خوش ہو۔ یہودی اور عیسائی بن کر خود ہی اعمال طے کر کے اور خود ہی مرشد بن کے آپ اپنے فیصلے خود نہ کر لیں کہ باطن میں آپ نے ایک ارادہ کر لیا چپ چاپ بیٹھے بیٹھے بھی یہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہوں، ایسا بھی نہ کریں۔ جب آپ چلیں تو ڈائریکشن پہلے طے کریں، وہ عمل جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتا ہو۔ آپ نے بیان سنا میرا، یہ سنا نا بیان، ممکن ہے کسی کے دل میں کوئی بات لگے تو وہ اب اپنے دل میں فیصلہ کر لے خود ہی کہ میں نے فلانی نیکی بڑھا دینی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، فلانی عبادت بڑھا دینی۔ یہ کام یہودی کرتے تھے، اضافی عبادتیں اپنے اوپر لازم کر کے حجروں میں بیٹھ جاتے، قید ہو جاتے، بند ہو جاتے، دنیا ترک کر دیتے۔ عیسائیوں نے کام شادی نہیں کریں گے، ساری عمر ہم نکاح نہیں کریں گے، ہم فلانا کھانا نہیں کھائیں گے، ہم فلانا کپڑا نہیں پہنیں گے، تو انہوں نے لباس بنا لیے، کرتے بنا لیے، عورتیں چھوڑ دیں، شادی بیاہ چھوڑ دیے۔ اسی طرح سے یہودی رہبانیت کی طرف حجروں میں بند ہو کر بیٹھ گئے، بالکل بند، کسی سے ملنا نہیں، بات نہیں کرنی۔ کچھ ایسے اعمال جو دکھنے میں بڑے خاص نظر آتے ہیں انہوں نے اختیار کر لی، اس کو رہبانیت کہا اسلام نے۔ یہودیوں کی طرح راہب نہ بن جاؤ، رہبان نہ بن جاؤ، عیسائیوں کی طرح تم بھی اپنے اوپر ایسی پابندیاں نہ لگا لو جو تمہاری اپنی من گھڑت ہوں، اپنے من کی پیدا کردہ ہوں، ایسا نہ کرو۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب یہودیوں کی راہ بھی اختیار نہ کرو، عیسائیوں کا رستہ بھی اختیار۔ جب تم قرآن پڑھو گے تمہارا نیک بننے کا دل چاہے گا، قرآن تنبیہ کر رہا ہے کہ چلنا ضرور، مگر مغضوب نہ بننا، ضال نہ بننا، یہودی نہ بننا، عیسائی نہ بننا، بلکہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنے کی کوشش کرنا اور دیکھنا کہ حضور کس میں راضی ہیں، جس میں حضور راضی ہو وہ رستہ اختیار کرنا، وہ تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اب میں آپ کو دیکھتا ہوں، خود کو بھی دیکھتا ہوں کہ ہم اعمال خود بنا لیتے ہیں، یہ چیز بڑی اچھی ہوگی یہ کر لینی چاہیے، یہ نیک کام بڑا اچھا ہوگا یہ کر لینا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسے کہا گیا کہ مشائخ حضرات کے لیے مریدوں نے کہا جنہوں نے اپنے شیخ کو پہچانا، کشف حقائق محض محال ہے، کشف اور حقیقت اس کا کھل جانا یہ محال ہے، محال ہے، نہیں کھلے گی، نہیں کھلے گی۔ کشف حقیقت محض محال ہے، جے تئیں مرشد نظر نہ ڈالے، جب تک وہ راضی نہ ہو، خوش نہ ہو، نہ کشف ہوگا تجھے، نہ تو حقیقت تک پہنچے گا۔ کشف حقائق محض محال ہے، ہو نہیں سکتا تجھے، تو اپنے اندر دعویٰ کرتا رہے گا کہ تیری چال بڑی سونی، تو بہت اچھا جا رہا ہے، بہت اچھا چل رہا ہے، وہ اچھا نہیں ہوگا، وہ تیرا وقت ضائع ہو رہا ہے، وقت تیرا برباد ہو رہا ہے۔ وقت کی بربادی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ رہبری ایسی ہونی چاہیے کہ وہ تیرے وقت کو بچائے، وقت کو ضائع نہ ہونے دے۔ یہ بات ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم سلسلے والے ہیں، یہ بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہدایت کا سلسلہ یہی ہے، ہدایت ملتی ہی اس طرح ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ پاک نے فرمایا ہی اس خاطر ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلو گے، وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صالح ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیوں کی راہ پر چلو، صدیقوں کی راہ پر چلو، شہیدوں کی راہ پر چلو، صالح کی راہ پر چلو۔ تو اب آپ کو نبی تو اس زمانے میں بظاہر نہیں ملے گا، صدیق پہچاننا مشکل ہو جائے گا، شہید کے لیے آپ کا خیال ہے کہ وہ تو قبر میں ہوتا ہے، یعنی حیات رہتا ہے مگر ہوتا اس کا مزار ہے، تو نبی کو آپ پہچان نہیں پائیں گے، صدیق کا ڈھونڈنا مشکل ہے، شہید ہوتا مزار میں آپ کے نزدیک۔ یہ اوپری اوپری تعبیر کر رہا ہوں۔ اب ایک ہی رستہ ہے کہ آپ کو صالح ڈھونڈنا ہے، صالح تو ملتا ہے، ہر زمانہ صالحین سے پر رہے گا، بس صالحین آخر میں رکھا نا، تو جو صالح ہوگا اس میں شہادت بھی ہوگی، صداقت بھی ہوگی اور فیض نبوت بھی ہوگا۔ جب آپ اس کے قریب ہوں گے تو آپ کہیں گے حسن چوں بادل آگاہ دیدم، محمد خود جمال اللہ دیدم، صالح میں میں نے جلوہ محمد دیکھا، نیک میں نے محمد الرسول اللہ کا نور دیکھا۔ قربت آپ کو ملے گی۔ اللہ کرے میری بات سمجھ میں آئے مجھے اور میرے تمام سننے والوں کو۔